دیکھیں میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، میری بڑی غور سے بات سنیں۔ میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کی بات کرو، ہمارے سے کوئی بات چیت تو کر لے، ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر دیں، جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے، 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں، گھر میں آ جاتی ہے پولیس، کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہو وہ اب اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بالکل بیٹھ جائے گا۔ دیکھیے یہ تو ہونے نہیں لگا۔ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے، اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں آج مجھے یا نہیں؟ 308 روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکیٹ میں۔ جب ڈالر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں، یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے، سارا بزنس ٹھپ، انڈسٹری ٹھپ۔ ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار بتاؤں گا، تو ان کو کیوں نہیں فکر، یہ PDM والوں کو؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا اربوں ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی $130 کم ہو۔ 130 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے، تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی۔ وہاں لندن میں بیٹھ کے عاشیاں، بڑے بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے ہیرڈز میں، کیونکہ ڈالرز میں یا چوری کر کے پیسہ وہاں لے گئے ہیں۔ فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں نے عمران خان کو جی ECL پہ ڈال دیا، شکر کو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تو جانے نہیں چاہتا ملک سے باہر، کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک اکاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے، مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے۔ تو اس لیے ECL ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائیدادیں ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں باہر، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جب ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان بہت ملک کے لیے تباہی کر رہا ہے اور میں اس کو بدل رہا ہے، اور اس نے جب گورنمنٹ گرائی، تو ذرا صرف میں اب آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار ہے۔ ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے، یاد رکھیں روپیہ مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزروز اوپر ہو، 16.2 ارب ڈالر، آج وہ ہیں 4.5 ارب ڈالر، منفی 72%۔ ایک مزدور بھی گئے، ان کو کیا ہے کہ یہ سے زیادہ ہوتی تھی، ہماری ایکسپورٹس بھی، ریمیٹنسز بھی، ڈالر زیادہ آ رہا تھا۔ اب جب سے یہ آئے ہیں 13% دونوں نیچے چلی گئی ہے بجائے اوپر جانے کے۔ اس کا مطلب ڈالر کم آ رہے ہیں پاکستان میں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالر کم آ رہے ہیں، اور ہم نے قسطیں بھی دے دی۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، منفی 14% گر چکی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ، اب بزنس کام کون کرے گا؟ ہم جب تھے 9.8 تھا، آج 21% ہے ہمارا سود۔ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے آفیشل 180 کر لیں، ہمارا تھا جب ہم گئے 180 روپے ڈالر تھا، آج 287 روپے ڈالر آفیشل ریٹ ہے، اور 308 پہ پہنچ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں۔ مہنگائی کے اوپر بڑا شور مچا تھا، 12.7% تھی ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس۔ مہنگائی کی 2 ہوتی ہیں قسمیں، ایک جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس جو CPI ہوتی ہے، وہ 12.7 تھی، آج 36.4% ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے،
وہ 14.2 ہمارے دور میں تھی، آج وہ پاکستان میں 42.1% ہے۔ پٹرول یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول 110 سے 115 لیٹر 110 سے 115 ڈالر پہ بیرل گئی تھی، آج وہ 70-80 کے بیچ میں ہے، یعنی ادھر سے آ کے ہمارے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 145 روپے لیٹر ڈیزل تھا، آج ڈیزل پہنچ گیا 260 روپے اور پٹرول پہنچ گیا 270 روپے۔ جب پٹرول مارکیٹ میں نیچے انٹرنیشنل تیل نیچے چلا گیا تو یہ آپ ذرا دیکھیں تقریباً 100 روپے اوپر گیا۔ آٹا جو ہر آدمی کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے دور میں 55 روپے تھا کے جی، آج وہ پہنچ گیا 136 روپے کے جی، 130% کا اضافہ ہوا اس میں، اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ چاول 103 روپے کے جی تھا، آج 202 روپے کے جی ہے، 95% ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے، یہ بھی عام آدمی کا۔ گھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا ہے، آج ہمارے دور میں 468 روپے کے جی تھا، آج 603 روپے کے جی ہے، جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اور دودھ 117 روپے لیٹر تھا، آج 170 روپے لیٹر۔ میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری جو گروتھ ریٹ تھی، یعنی جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، جی ڈی پی میں اضافہ، وہ 6.1% تھی، آج وہ چلی گئی ہے منفی 0.2%، 0.2% پہ چلی گئی۔ انڈسٹریز، ہماری اوور آل انڈسٹری 6.8% پہ بڑھ رہی تھی، آج وہ -2.9% پہ چلی گئی۔ یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے، جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں، جس سے آپ روزگار دیتے ہیں، وہ انڈسٹری جو زیادہ تر انڈسٹریز وہ -2.9 پہ پہنچ گئی ہیں، اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہمارے دور میں 11.9% پہ بڑھ رہی تھی، وہ آج -7.9% پہ چلی گئی، تقریباً 8% منفی پہ چلی گئی۔ جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نوکریاں ملتی ہیں، وہ 1.9% پہ بڑھ رہا تھا ہمارے دور پہ، آج وہ -5.5% پہ چلی گئی۔ اور پھر کاٹن، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں ہم، اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے، نوکریاں بھی ملتی ہیں، ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں، وہ 9.2% پہ بڑھ رہی تھی، آج وہ -23% پہ پہنچ گئی ہے، یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری۔ میں یہ آپ کو یہ صرف فگر اس لیے دے رہا ہوں، اور جو بھی ہمارے اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے، ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے، سارا تنخواہ دار طبقہ آج تکلیف میں ہے۔ جس کے پاس سیلریز ہیں، ان کا اگر 100 روپیہ سال پہلے اگر 100 روپیہ چیزیں خریدتا تھا، وہ 50 روپے رہ گئے۔ تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے، اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس، جب آپ کیسے آپ نے قرضے دینے، آپ اگلے مہینے قرضوں کی قسطیں دینی ہے، جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا، جب ڈالرز ہی نہیں بڑھ رہا ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا اپنی زمین پہ لگانے کے لیے، تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوار گرنی شروع ہو جائے گی۔ تو ہم نے کدھر سے قرضے واپس کرنے؟ ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے۔ دیکھیں، معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے۔ سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے جبکہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے۔ ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا،
اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں کیونکہ میں بڑا ہوں, میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے, میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے, میں انڈر 19 کا میچ کھیلنے